السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کو ہم تختی نمبر 17 سے شروع کریں گے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں وقف کرنے کے قاعدے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو، یعنی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کس طرح ہمیں ٹھہرنا ہے اور کب ٹھہرنا ہے، یہ آج ہم اس قاعدے میں جانیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یعنی رکنا، اور ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ آپ اسے سمجھ لیں، اسے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسے کہتے کیا ہیں۔ اسے آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ یعنی اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کہیں بھی اگر آخری حرف، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آخری حرف ہے اور آگے آیت ہے، آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، یہ 5 حرکتیں ہیں۔ دوبارہ سے آپ اسے ذہن میں بٹھائیں، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، یہ 5 حرکتیں ایسی ہیں جب کبھی یہ آخری حرف پر آ جائیں اور آگے آیت ہو تب ان 5 حرکتوں کو ہمیں جزم سے بدل دینا ہے۔ تو یہی اس کا قاعدہ ہے، اور ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میم کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہم جزم سے بدلیں گے۔ تو ابھی تو لکھا ہے جیم یا زیر جی میم زیر می، رجی می، رجی می لکھا ہوا ہے، لیکن آگے آیت ہونے کی وجہ سے زیر کو ہم جزم سے بدل دیں گے، تب پڑھیں گے اسے رجیم، یعنی میم کو ساکن کر دیں گے۔ جب میم کے اوپر جزم آ جائے گا تب میم ساکن ہو جائے گا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہم یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے آپ کو جیسا کہ ابھی سمجھا دیا کہ میم کے نیچے زیر ہے، یہ آخری حرف ہے اور آگے آیت ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے زیر کو ہمیں جزم سے بدلنا ہے۔ تو رجیمی ایسے کر کے وقف نہیں کریں گے، یعنی ٹھہریں گے نہیں، بلکہ ہمیں پڑھنا ہے رجیم، میم کو ساکن کرنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں بھی دیکھیے رحیمی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پڑھنا ہے رحیم، میم کو ساکن کرنا ہے، یعنی میم کے اوپر جزم آ جائے گا اور زیر ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آیت میں نون کے اوپر زبر ہے اور زبر کو بھی جزم سے بدلا جاتا ہے، تو ہمیں جزم سے بدل دیں گے۔ تو عالمی نا لکھا ہوا ہے، نا نون زبر نا، تو ہم پڑھیں گے عالمین، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے یہاں پہ وقف کریں گے۔ آگے آپ دیکھیے یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش، ان 5 حرکتوں کو ہمیں جزم سے بدلنا ہے۔ کب بدلنا ہے؟ جب آگے آیت ہو۔ تو نون کے اوپر پیش ہے، پیش کو جزم سے بدل دیں گے، پیش کو نہیں پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں پڑھنا ہے نستعین۔ آگے پڑھتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ، قُلْ هُوَ اللَّهُ، واو کو لام سے ملائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاسوں کے سبق میں پڑھا ہے کہ جب اللہ کا لام آتا ہے اور اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے تب اللہ کے لام کو ہمیں پر کرنا ہے، یعنی موٹا کرنا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، احد۔ اب دیکھیے میں احد کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں نے جیسا اوپر بتایا کہ آپ کو کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، یہ 5 حرکتیں ایسی ہیں جب یہ آخری حرف پر آ جائیں اور آگے آیت ہو تب ان 5 حرکتوں کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ تو دن لکھا ہوا ہے، ہمیں پڑھنا ہے ہا دال زبر
حد یعنی دال کے اوپر جزم آ جائے گا تو حد پڑھا جائے گا. احد، حمزہ زبر آ، ہا دال زبر حد، احد. آج کے سبق کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.